ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة حاضرین جمعہ و جماعت، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا حقدار اگر کوئی ذات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمائی۔ آسمان و زمین کے مابین جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، ان تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا جو ذات ہے تنہا، وہی ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کا حقدار ہے، وہی ہماری محبتوں کا حقدار ہے، وہی ہمارے خوف اور ڈر کا بھی حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان تمام چیزوں سے بندوں کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے انگنت اسباب، انگنت ذرائع اور انگنت اپنے محبوب پیغمبروں کو انسانوں کے مابین بھیجا، ارسال فرمایا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ رب ذوالجلال کا انسانوں کو اپنے رب سے، اپنے معبود حقیقی سے جوڑنے کے لیے رب ذوالجلال نے موت کا تصور انسانوں کو دیا۔ یہ موت کا تصور رب ذوالجلال نے کہا انسان ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے، یا اس دنیا میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ جس سے ڈرتا ہے اس سے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہ دور بھاگ سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے رب نے اس کے بارے میں اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم اس موت سے بھاگنا چاہو، شیش محل میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچ نہیں سکتے موت کے پنجوں سے۔ موت کا شکار تمہیں ہو کر رہنا ہے، موت کا لقمہ تمہیں بن کر رہنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم نے موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیشے سے بنائے ہوئے گھر کے اندر محفوظ کر لیا ہو، بچ نہیں سکتے۔ جب تم بچ نہیں سکتے تو موت کے بعد کا معاملہ کیا ہونا ہے، موت کے بعد کے کیا مراحل ہیں، رب سے ملاقات اور موت کے بعد کی جو زندگی، رب کی جانب سے نعمتوں کا یا عذاب کا جو تصور ہے قبر کی زندگی کے اندر، اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو۔ یہ ضروری ہے، اگر تم نہیں رکھو گے اور موت کا تصور تمہارے سامنے نہیں ہوگا رب سے جوڑنے کے لحاظ سے، اور صرف دنیا کی یہ چاندنی میں پڑے رہو گے، دنیا کے زیب و زینت کا شکار رہو گے فقط، اور رب کی ذات سے غافل رہو گے، اور جو موت جو تمہیں رب سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی چیز ہے اس کو بھولے رہو گے، تو پھر معاملہ خسارے کا ہوگا، معاملہ نقصان کا ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر
میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ سکوں جو موت کے وقت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، جو انسانوں کی جدائی کے وقت اس کے اقربا کو، اس کے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جنازے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جس کے پاس موت کا وقت حاضر ہو گیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور قبر میں دفن کر دینے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو بیان کرنے کی اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے موت کے سلسلے میں ایک آگاہی یہ بیان فرمائی کہ اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھو، ہمیشہ موت سے غافل نہ رہو۔ اور سنو، جب تم میں سے کسی کے پاس، تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس، والد کے پاس، والدہ کے پاس، دادا کے پاس، دادی کے پاس، نانا کے پاس، نانی کے پاس، یا کوئی بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کے موت کا وقت حاضر ہو چکا ہو تو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ شریعت یہ سکھاتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام قانون کا نام ہے۔ جس اسلام نے کلمہ پڑھ لیا وہ گیا کہ اسلام کے قانون کو ماننے پر راضی ہو گیا۔ اب موت کے وقت کیا قانون اپنانا ہے اور شریعت کس بات کی رہنمائی ہماری اور آپ کی کرتی ہے، وہ شریعت بتا رہی ہے کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس موت کا وقت حاضر ہو جائے تو اس کی موت سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ بیمار ہے علاج کراؤ، لیکن بالکل جب یقینی ہو جائے کہ اب اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اب نزا کی حالت میں ہے، قریب رہنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس کی جدائی کا وقت ہے، تو جب یہ احساس ہو جائے کہ جو میرا قریبی ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا دادا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ شریعت سکھاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت سنائی تھی اس آدمی کے لیے کہ جس آدمی کا آخری کلام، جس آدمی کی زبان سے آخری بات یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہی تنہا معبود حقیقی ہے، جس آدمی کا آخری کلام اور آخری بات یہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے موت کے وقت، موت کی حاضری کے وقت کوئی اور مشغلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس موت کا وقت حاضر ہو چکا ہو، یہ سب سے سنگین معاملہ ہوتا ہے اور سنگین گھڑی ہوتی ہے۔ اس سے خطرناک معاملہ اور اس سے خوفناک معاملہ مرنے والے کے لیے کوئی اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اس موقع پر دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے، دنیا کی پراپرٹی کا تذکرہ کرنے کے بجائے، دنیا کے جھمیلوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے صرف اور صرف آس پاس والوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ کیونکہ پراپرٹی کا تذکرہ، دنیا کے جھمیلوں کا تذکرہ، رشتہ داروں کا تذکرہ، بیٹی کی مصیبت کا تذکرہ، بیٹوں کی عدم نوکریوں کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں اس مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اگر آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہے تو یہ چیز اور صدق دل سے ہے تو رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں بشارت دی کہ قیامت کے دن وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر ہم اپنے مرنے والے کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرنے والے دادا کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا احسان اس کے موت کے وقت اس کو لا الہ الا اللہ یاد دلانا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو چار عالم کو بٹھا لو، دو چار حافظ کو بلا لو، دو چار قرآن پڑھنے والے قاری کو بلا لو اور سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ میرے نوجوانوں، اسلام کا اگر سینے میں درد ہے تو پھر ہمیں اسلام کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا پڑے گا۔ سورہ یاسین یا اس جیسی کوئی اور سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صرف تصور کس بات کا ہے؟ مرنے والے کے وقت میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنہ، یہ بات واضح ہوئی۔ تو لہذا صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اس کو اس کی موت کے وقت میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، کہ جس وقت دنیا کی کمائی ہوئی دولتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
انسان چاروں ہاتھ پیر کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی کمائی ہوئی دولتیں، اس کے بنائے ہوئے لوگ، اس کے رشتہ دار ناطے دار صرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ تماشائی چیز ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری انسانیت، ساری دنیا کو فنا ہے، ساری دنیا کو فنا ہے۔ دنیا کے اندر جس چیز کے لیے ہم دوڑتے ہیں دھوپتے ہیں وہ ساری چیزیں موت کے وقت کام نہیں دے گی۔ اگر کام دے گی تو کیا؟ رب ذو الجلال کی وحدانیت، اور رب ذو الجلال کی وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس سے ہم ساری زندگی غافل ہو کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ میرے خواتین بھی غور سے سنیں۔ اور ایک بات اور، یہ تو مرنے والے شخص کے پاس جو بیٹھا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ مرنے والے کو کیا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ انسان کو مرنے کا احساس ہو جائے کہ اب بس میری موت آنے والی ہے، میری روح پرواز کرنے والی ہے، تو لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، موت کے بستر پر سو رہا ہو وہ اور احساس ہو جائے کہ اب بس روح نکلنے والی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کام اس کو کرنا ہے؟ دنیا کی فکر چھوڑ دے، دنیا کی فکر چھوڑ دے، اولاد کی فکر چھوڑ دے، پیچھے رہ جانے والوں کی فکر چھوڑ دے، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، میرا فلاں قریبی رشتہ دار میری عیادت کرنے نہیں آئے، یہ ساری فکر چھوڑ دے۔ اپنائے کیا؟ اللہ، بس اب اس دنیا کو جدائی دینے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اے اللہ تیرے پاس آنے والا ہوں۔ ساری دنیا کا مالک تو ہے، ساری زمینوں کا مالک تو ہے، جو زندگی میں نے گزاری ہے وہ اس زندگی کا بھی مالک تو، پیچھے چھوڑ جانے والی اولادوں کا بھی مالک تو، آگے چلے جانے والے میرے باپ دادوں کا بھی مالک تو۔ الہ العالمین، ساری عظمت تیرے ہاتھ میں، سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں۔ الہ العالمین، بہت گناہ کیا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلم سے اپنی زندگی کی کتاب کو میں نے بھر دیا ہے۔ الہ العالمین معاف کر دینا، الہ العالمین معاف کر دینا۔ یہ احساس مرنے والے کو اپنے آخری لمحے میں ضرور رکھنا چاہیے اور ساری فکر پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت سکھاتی ہے۔ آپ کی اور ہماری زندگی جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے زندگی ہماری سنورتی ہے، اسی لا الہ الا اللہ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہماری زندگی کا آخری لمحہ سنوار سکتا ہے، اور پھر اس آخری لمحے کے بعد کی زندگی جو دائمی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، پھر قبر کے بعد اٹھنے والی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ موت کے آخری لمحے میں جس طریقے سے ساری زندگی تو نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم تیرے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ الہ العالمین اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ جب ہم موت کے بستر پر ہوں، جب موت کی گھڑی بالکل آ چکی ہو، فرشتہ قریب آ کر بیٹھ چکا ہو، روح نکالنے کے انتظار میں ہو اور اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہو کہ جس میں تیرا حکم ہے کہ میری روح نکلے، الہ العالمین اس وقت بھی میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ نکلے، اور ہمارے ذہن میں فقط تیرے ساتھ یہ حسن ظن ہو کہ الہ العالمین تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، گناہ کر کے جا رہا ہوں، گناہ کر کے دنیا چھوڑ رہا ہوں، الہ العالمین گناہوں کو معاف کر دینا، توفیق دینا الہ العالمین ان تمام چیزوں کی۔ یہ اب اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، قریب رہنے والوں کو کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سلمہ صحابی رسول ہیں، انتقال ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں ان کے گھر، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش اسی طرح پڑی ہوتی ہے، ان کا جسم اسی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو انتقال کرتا ہوا شخص ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس کی آنکھیں اس کی روح نکلنے کے بعد اپنی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں یقین نہ ہو تو نہ ہو، لیکن رسول نے کہا ہے تو یقین ہونا ہے، رب نے بیان کیا تو یقین ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ قریب رہنے والوں کو کیا کرنا ہے؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ ان کی آنکھ پر ایسے ہاتھوں کو پھیرا اور ان کی آنکھ بند کر دی، تو قریب رہنے والے شخص کو کیا کرنا ہے؟ میت کے مرنے والے کی آنکھوں کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے پھیر کر بند کر دینا ہے بسم اللہ کہتے ہوئے۔ اس کے بعد کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد کا معاملہ کفن کا ہوتا ہے، نہلانے دھلانے کا ہوتا ہے، نہلانے دھلانے کا ہوتا ہے، کفن کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
سب سے پہلے کیا کیا، ایک کپڑے سے ان کا جسم مبارک ڈھانک دیا، ایک کپڑے سے ڈھانک دیا نہلانے سے پہلے۔ وہی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اسی طرح کھلا جسم اس طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک کام کی گنجائش اور بھی باقی رہ جاتی ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، یہ تو ضروری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ ایک کام اگر کوئی کرنا یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ محبت ہے مرنے والے شخص سے، باپ ہے یا کوئی بھی شخص ہے، قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی عظیم انسان ہے، اس سے بے پناہ محبت ہے دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، تو وہ اس کی پیشانی پر، مرنے والے کی پیشانی پر بوسہ دے سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب خبر ملی اور وہ آئے دوڑے اور نبی علیہ السلام کے رخ مبارک سے وہ کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، تو ہم میں سے بھی اگر کسی سے بڑی بے پناہ محبت ہے تو اسے بوسہ دے سکتا ہے، یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہیں ہے۔ لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، انسان بالکل چمٹ جائے اور بالکل رونا دھونا اور اس طریقے سے واویلا کرے کہ جیسے وہ رب کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہو کہ کیوں رب نے میری اولاد کو چھین لیا، کیوں رب نے میرے باپ کو چھین لیا، کیوں رب نے میری بیٹی کو چھین لیا۔ اس طریقے کا معاملہ نہیں، بالکل سنجیدگی متانت کے ساتھ بوسہ دینا چاہے دے سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو بوسہ دیا پیشانی پر اور رو رہے تھے اپنے ایک ساتھی کی جدائی پر، ایک ساتھی کی وفات پر۔ اس کے بعد مرنے والے کے متعلق، میت کے متعلق ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے احباب کو ایک کام اور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ مرنے والے کی روح معلق رہتی ہے، اس سے جان معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے، روح نکل چکی ہے یا نہیں نکلی ہے یا نکل چکی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلق رہتی ہے، اس کا فیصلہ معلق رہتا ہے، کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ اگر وہ قرض دار ہے، قرض کی وجہ سے اس کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس مرنے والے کی جانب، مرنے والے پر جو قرضہ ہے جب تک کہ وہ نہ اتار دیا جائے، وہ قرضہ نہ دے دیا جائے، تب تک کہ اس کی جان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو لہذا اگر اس کے بارے میں یہ علم ہو، اگر علم نہ ہو تو دوسروں سے دریافت کرے کہ اس مرنے والے کا، یعنی اس دادا کا یا کس نانا کا یا کس کا، جو میرے قریبی رشتہ دار کی جو انتقال ہوا، وفات ہوئی ہے، ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا کسی کا، اور اگر کسی کا قرض ان کے اوپر ہے، ان کو دینا تھا ان کو، تو وہ ہمیں بتائے، ہم ان سارے قرض کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور قرض کتنا خطرناک معاملہ ہے، لوگ 10 روپے 20 روپے 100 روپے 10,000 1 لاکھ لوگوں سے اس نیت سے قرضہ لیتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو بالکل لاچار اور معصوم بنا کر قرض کے وقت قرض لے لیں اور دل میں ارادہ رہے کہ کبھی لوٹانا نہیں ہے، مت لوٹائیے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہیں لیکن قرض کا معاملہ بڑا خطرناک، جان نکلے گی اٹکی ہوئی ہوگا، معاملہ فیصلے کا اٹکا ہوا ہوگا۔ لہذا اس قرض کی ہولناکی سے، جو ہم قرض کے معاملے میں بڑی سہولت سے نکل جاتے ہیں بچا کے لوگوں کی نگاہوں سے، معاملہ آسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا معاملہ کیا کرنا ہے؟ قرض پورا کر دیا لوگوں نے، رشتہ داروں نے، بچوں نے۔ اسرعوا بالجنازہ، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جنازے کو اٹھانے میں، اس کو نہلانے میں، دھلانے میں، دھلانے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کہ صبح انتقال ہوا، 24 گھنٹے 32 گھنٹے 40 گھنٹے 50 گھنٹے، بہت سارے لوگ آئیں، ہو سکتا کہیں کہ اتنی دور سے لوگوں کا آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہیں، کوئی حرج نہیں، جلدی ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی اٹھاؤ۔ فإن تک صالحہ، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ جنازہ جس کو تمہیں نہلانا ہے، دھلانا ہے، قبر کی مٹی تک پہنچانا ہے، اگر وہ نیک ہے تو فخیر تقدمونہ الیہ، تو اس کے حق میں تو بہت بہتر چیز ہے کہ آپ اس کے مقام تک پہنچا دو۔ اب تو اس کو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں،
اب تو اس کا وقت آیا ہے کہ جس کے لیے اس نے زندگی گزاری تھی رب کی عبادت کر کے، اب اس رب سے اور اس رب کی بشارتوں کو دیکھنے کا وقت آیا ہے۔ فخیر تقدمونہا الیہ، پیش کر دو اس کی نعمتوں کے مقام پر، اس کو پہنچا دو جلدی سے۔ اور اگر برا ہوگا وہ جنازہ، اس کی زندگی میں برائیاں ہوں گی، عیب ہوگا، مذمتیں ہوں گی، رب کی عبادت سے غفلتیں ہوں گی، تو فشر تدعونہ عن رقابکم، تو اپنے کندھے سے ایک بوجھ ہٹا دو گے، تمہارا بوجھ ہوگا وہ، اور اپنے اس بوجھ کو ہلکا کر لو گے تم۔ فشر تدعونہ عن رقابکم، اپنے کندھے سے اٹھا دو گے، گرا دو گے یا رکھ دو گے۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے، جنازے کے ساتھ جلدی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل اسلام کا کوئی معیار ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی اسلام کو دیکھ کر اپنا قدم نہیں بڑھانا چاہتے ہیں، من میں جو آیا کیا، اور من نے جو فیصلہ کیا وہ کیا، من نے جو فیصلہ کیا، دل نے جو فیصلہ کیا، اسی کو ہم نے شریعت مان لیا، اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا معیار بنا لیا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام، اب اس کے بعد نہلانے اور دھلانے کا معاملہ ذہن میں آ گیا کہ اب جلدی کرنا ہے، تو جلدی نہلانے دھلانے کی بات آتی ہے۔ نبی علیہ السلام، نہلائے گا کون، دھلائے گا کون؟ اگر مرد ہے تو مرد دھلائیں گے، نہلائیں گے، اگر عورت ہے تو عورتیں اس کو نہلائیں گی، دھلائیں گی۔ ہاں، کیا مرد عورت کو نہلا سکتا ہے انتقال کے بعد، یا عورت مرد کو نہلا دھلا سکتی؟ ہاں، یہ شرط ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہلا دھلا سکتا ہے اس کے وفات کے بعد، اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ان کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اور وہی اکیلی ایک کنواری بیوی تھی، بقیہ جتنی بیویاں تھیں، کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ، کسی کا شوہر انتقال، کسی کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، ایسا معاملہ تھا۔ لیکن عائشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کی سب سے چہیتی بیوی، ان سے کہا عائشہ اگر تو میرے سے پہلے، لو مت قبلی، اگر میرے سے پہلے تیری موت ہوئی، تیری وفات ہوئی، تو لغسلتکی، تو میں تجھے غسل دوں گا۔ تو یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، ہماری اپنی منمانی نہیں ہونی چاہیے کسی چیز میں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غسل دینا چاہتا ہے تو وہ علم کی روشنی میں کر رہا ہے ایسا کام۔ محلے والے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اس عمل پر اس کی بخیاں اکھیڑ دیں، اس کی چمڑی ادھیڑ دیں، ملامت کر کے کہ کتنا بیکار آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے۔ کیوں بھائی؟ جب وہ ساری زندگی اس کا لباس بن کر رہی، تو اس کی وفات کے بعد کیوں نہیں غسل دے سکتا؟ بلکہ یہ کمال محبت کا تقاضا ہے، کمال محبت کا تقاضا ہے۔ کوئی اگر اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو کسی اجنبی، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اس کی نگاہ نہ پڑے، اور میں ہی اس کو غسل دوں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی تھی اپنی زندگی میں کہ حضرت علی کہ جب میری موت ہوگی تو علی رضی اللہ عنہ، جو کہ میرے شوہر ہیں، وہ مجھے غسل دیں گے۔ تو نبی کا اپنی بیوی کے لیے کہنا، اور نبی کی بیٹی کا اپنے شوہر کے لیے کہنا کہ وہ مجھے غسل دیں گے اور میں اسے غسل دوں گا، تو یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے وفات کے بعد، اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ مسئلہ واضح ہوا؟ ام عطیہ، اب غسل کیسے دینا ہے، میت کو غسل کیسے دینا ہے؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام ہماری نگاہ میں غیر ضروری چیز ہے، یعنی سیکنڈری چیز ہے، وہ بعد کی چیزیں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے وہ سب چیزیں۔ حالانکہ جو اصل زندگی ہماری مقصد حیات وہ یہی تھا کہ ہم اسلام کی شریعت کو پہچان کر اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ ام عطیہ، نبی علیہ السلام کی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو 6-7 اولادیں تھیں، 6 اولاد کا تو زندگی میں انتقال ہوا، ان میں سے ایک بچی کا جب ہم غسل دے رہے تھے، نہلا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس میری بچی کو پردے کی آڑ سے تم اس میری بچی کو غسل مطلب 3 بار نہلاؤ، 5 بار نہلاؤ، پانی سے اور بیر کی پتی سے اسے نہلاؤ۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخر میں کافور ملا دو۔ آخر میں کافور خوشبو کی چیز ہے، آخر میں جب آخری بار تم اس کو نہلانے جاؤ
جو پانی تم نے ڈالا ہوا ہو بالٹی میں یا ٹب میں، وہ جو آخری بار میں اس میں کافر ملا دو اور پھر اسے نہلاؤ۔ اگر عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ ابدأنا بمیامنہا، کہ جو تم نہلاؤ گی تو وضو کے جگہوں سے شروعات کرو گی۔ نہلانے کی جو شروعات ہوگی وضو کی جگہوں سے، اس کا ہاتھ اپنے دھلا دو، کلی جو کرنا ہے تو کلی جو کروانا ہے وہ ہونٹوں پر اس طرح پانی لے کے تھوڑا سا اس طرح کر دو، اس کا ظاہری جو صاف ہو جائے، اوپر کا جو دانت کا ہے اور یہ ہونٹ اگر دانت نہ کھل سکے تو یہ ہونٹ کا، اور ناک میں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اس کو نکال دو، اور جس طریقے سے وضو بنایا جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس کا پاؤں چھوڑ دو، پھر اس کے جو ہے سر سے داہنی طرف سے پانی ڈالو، داہنی طرف سے شروعات کرو۔ ابدأنا بمیامنہا ومواضع الصلاۃ۔ عورت ہے، مرد ہے تو کوئی بات نہیں، عورت ہے تو اس کی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، عورتیں غسل دیتی ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو وہ اس حدیث میں ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچی کا جو ہے ہم نے پھر نہلانے کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، ہم نے ان کی 3 چوٹی بنائی اور 3 چوٹی بنانے کے بعد پیچھے ڈال دیا، 3 چوٹی بنانے کے بعد پیچھے ڈال دیا۔ اب کفن کتنے کپڑوں میں دینا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت چاہے بچہ ہو، کفن کی مجموعی احادیث جو آئی ہے کفن کے متعلق کہ کتنا کفن دینا ہے، کتنا کفن پہنانا ہے، 2 3 4 1 5، تو اس میں مجموعی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس سے پورا بدن ڈھک جائے، اگر ایک ہی کپڑا کفن کے طور پر ڈالنا چاہتا ہے، بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اور پورا جسم ڈھک جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 2 یا 3 یا 5 کپڑے کفن کے طور پر پہنانا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت اہم چیز نہیں ہے وہ کپڑا۔ اور ہاں اتنی یہ چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا، کفن فی 3 اثواب بیض، 3 سفید کپڑوں میں نبی علیہ السلام کو کفن دیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ کا معاملہ ہوا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کا معاملہ ہو اور اس کو 3 کپڑوں میں پہنایا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے ہماری قربت ہے، ان سے ہماری قربت ہے، اور وہ عمل ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے مردوں کے ساتھ اپنائیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ نہلا لیا دھلا لیا اور کفن بھی دے دیا، اور اس میں عطر وغیرہ لگانے کا بھی حکم ہے، خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے کفن وغیرہ میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جنازے کی باری ہے، جنازہ پڑھنے کی باری ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنازہ کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں پڑھنا چاہیے، باہر میدان میں مسجد میں کہاں؟ تو عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم یقیناً نبی علیہ السلام نے بیضہ کے دونوں بیٹوں کے جنازے پر جو نماز پڑھی وہ مسجد کے اندر پڑھی، مسجد رسول کے اندر، مسجد نبی کے اندر پڑھی۔ تو لہذا اگر کوئی مسجد کے اندر اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اور کرائی جا رہی ہے، علماء کرا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مداخلے کی بات نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جنازہ لایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو یہ عائشہ رضی اللہ امی عائشہ ہماری اور آپ کی سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد لے کر آؤ تاکہ میں بھی نماز پڑھ سکوں، تاکہ میں بھی نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی اس زمانے میں، اور آج تک اس زمانے تک بھی پڑھتی ہیں۔ اگر کہیں نہ ہو تو اس کا انتظام تو نہ ہو، لیکن شریعت میں اس کا انتظام ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا یہ معمول تھا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی باری ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہو، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا جاتا ہے اس سے ہمیں خبر نہیں ہوتی، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ میں نے وجہ بتائی۔ دین ہمارے نگاہ میں معمولی چیز ہے، غیر اہم، غیر ضروری۔ 4 تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پہلی تکبیر کہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کرنے کے بعد۔ اس میں ثنا نہیں ہے، اور نمازوں میں ثنا ہے لیکن اس میں ثنا نہیں ہے۔ اس میں ثنا کا جو ہے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں میں، نماز جنازہ میں ثنا نہیں ہے،
پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی نماز بنا سورہ فاتحہ کی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لوگوں کی نگاہ میں نماز بنا سورہ فاتحہ کے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے قانون کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں کوئی بھی نماز بنا فاتحہ کی نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ جان لو یہ سنت ہے. اس کے بعد نماز جنازے، اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی چھوٹی سورہ ملانا چاہتا ہے یا کوئی بڑی سورہ ملانا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ملا سکتا ہے. یہ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر دوسری تکبیر کہی جائے گی تو درود پڑھا جائے گا. درود ابراہیمی جس کو بولا جاتا ہے، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. سلام پھیرنے والے کس سے پہلے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس میں جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ہے پورا یہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر. تکبیر کہنے کے بعد دعا پڑھی جائے گی. میت کے حق میں دعا کی جائے گی، اس کے حق میں دعا کی جائے گی. اور وہ دعا ہم اور آپ اپنے من سے نہیں کریں گے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے وہ دعائیں. ہم میں سے اکثر کو یاد نہیں ہوگی، ہم میں سے اکثر کو کمپیوٹر چلانا آتا ہوگا. جو کام 1 گھنٹے میں ہوگا وہ 2 منٹ میں ایک لڑکا ہمارا کر سکتا ہے، ایک نوجوان ہمارا کر سکتا ہے. لیکن نہیں پتہ ہوگا تو باپ کا سامنے جنازہ ہوگا اور بیٹے کو دعا نہیں یاد ہوگی، اللہم اغفر لی حینا نہیں یاد ہوگی. جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، کچھ نہیں پتہ. بیچارو تم بیچارے ہو، اور وہ لوگ بیچارے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کا جنازہ ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہو، اور وہ دعا بھی نہ کر سکیں. وہ دعا بھی نہ کر سکیں. یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بد نصیبیوں سے، ہمارے نوجوانوں کو ان بد نصیبیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دعا کیا؟ اللہم اغفر لی حینا. کتنی عظیم دعا، کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ معاف کر دے میرے زندوں کو، میرے مردوں کو، میرے چھوٹوں کو، میرے بڑوں کو، میرے بچوں کو، میرے نوجوانوں کو، وذکرنا وانثانا، میرے مردوں کو، میری عورتوں کو، میرے مردوں کو، میرے عورتوں کو. اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام. اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. یہ دعا ہے جو تمہارے اور ہمارے مرنے کے وقت جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا، اس میں کی جاتی ہے. اور اسی سے ہم غافل ہو کر ساری زندگی گزارتے ہیں کہ اسلام پر نہیں چلنا ہے، اسلام پر نہیں چلنا ہے. اور ہم اور آپ اسی دعا کے محتاج ہیں کہ دعا کی جائے کہ اللہ جب بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو اسلام پر موت دے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور اللہ ہم میں سے جس کو وفات دے تو ایمان پر وفات دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ. اے اللہ اس کا جو اجر تھا، اس کی جو نیکی تھی، اسے محروم نہ رکھ کر ہم لوگوں کو. ولا تضلنا بعدہ. یہ قوم کا عالم تھا، یہ قوم کا رہنما تھا، یہ قوم کا پیشوا تھا، یہ قرآن و احادیث سے لوگوں کو اسلام بتاتا تھا. اے اللہ یہ تو چلا گیا ہے، اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. کوئی اور نعم البدل کھڑا کر دے ہماری زندگی کے لیے. اس کے بعد دعا کیے، تکبیر کہا، سلام پھیر دیا. چوتھی تکبیر کے بعد صرف سلام ہے. نماز جنازہ ہمارے ختم ہو گئی. لہٰذا نوجوانوں سیکھ لو، باپ کے مرنے کے وقت کیا کرو گے، بیٹے کی وفات کے کیا کرو گے، جس ماں سے محبت ہے، یا چلو جس بیوی سے محبت ہے کیا کرو گے. بس محبت اس کے دنیا میں زندہ رہنا تھا، کیا معاملہ اس کی محبت کا. سیکھ لو ہر چیز، اپنا اسلام سیکھ لو، اپنا دین سیکھ لو. ہماری اور آپ کی کامیابی اس کے بنا نہیں ہے. اذا وضعتم موتاکم فی القبور. ٹھیک ہے، جنازے کا معاملہ ہوا، پڑھا دی گئی. اب معاملہ اس کے رکھنے کا ہے، قبر کے اندر ڈالنے کا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں ڈالو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر ڈالو. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر ڈالو. دیکھیے یہاں صرف بسم اللہ کوئی کہہ دے، یہ جانتے ہوئے کہ وعلی ملت رسول اللہ بھی ہے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا. اگر کسی کو علم ہے تو یہ لفظ کہنا ہے وعلی ملت رسول اللہ. دین ہمارے اور آپ کے اختیار کا نام نہیں، جتنا رسول نے کہہ دیا اتنا کرنا ہے. قبر میں مردوں کو ڈالتے وقت یہ کہیں بسم اللہ، جو پکڑے ہوئے ہوں ڈالیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر ڈال دیں، اس کو رکھ دیں، اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے اب قبر کا معاملہ ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے. تو قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. آج کل جو ہمارے نوجوان دیکھتے بھی ہیں کہ قبر بالکل سیدھی کھود دی جاتی ہے، یہ بھی تصور ہے، ناجائز نہیں ہے. اور ایک قبر سیدھی کھودنے کے بعد ایسے بغل میں کر دی جاتی ہے، بغل بھی کھودی جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے لیے بغلی قبر کھودنا، بغلی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی یہ فرمان ہے کہ الشق لغیرنا واللحد لنا، جو سیدھی قبر کھودی جاتی ہے وہ غیر لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، لیکن واللحد لنا، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے اپنے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے بغلی قبریں ہوں، بغلی قبریں، اگر اہتمام ہو سکے تو اہتمام کریں، بہت اہم، بہت ضروری نہیں، لیکن اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبر کو پسند کیا ہے، تو لہذا ہمیں بھی اپنے مرنے والوں کے لیے ایسی قبروں کا سنت کے لحاظ سے انتظام کرنا چاہیے۔ بات مکمل ہو جائے، اس لیے 2-4 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو جو ہے صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، اور کہا وَانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، کہ یہ جو کچی اینٹیں تم نے بنا رکھی، جیسے ہمارے وہاں مٹی میں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کر کے جو ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، تو یہ چیز اس وقت بھی تھی، وَانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، اور جب ڈال دو تو کچی اینٹیں پکی نہیں، کچی اینٹیں وہ ہمارے اوپر اس طرح نصب کر دو، رکھ دو اس طرح اینٹیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد مٹی ڈالنے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھیے ہمارا دین کتنا مکمل ہے نا مکمل، ایک کوئی چیز چھوٹ رہی ہے؟ یہ تو آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، اس لیے بڑے مختصر طور پر، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنازے کے اندر ہونی چاہیے، لیکن میں بہت اہم چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے بعد تین بار جو ہم ڈالتے ہیں، لیکن بس ماحول دیکھ کر ہم ڈال رہے ہیں، وہ 3 بار مٹی اٹھا رہے ہیں، 3 بار ڈال رہے ہیں، یہ سب ماحول دیکھ کر، لیکن شریعت میں اس طریقے سے ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا جب مٹی ڈالی تو قبر کے پاس آئے اور 3 بار اس طرح کر کے مٹھی بھر کے ڈال دیا۔ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ کر ڈال لے، کوئی حرج نہیں، بیٹھنا اور کھڑے۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مٹی ڈال دی 3 بار، 3 حثیات، اور یہ ڈالتے وقت بس شروع میں اگر کوئی بسم اللہ کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور کوئی خاص دعا نہیں آئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کی آیت ہے، نہیں پڑھنا ہے، نبی نے نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، ہمیں بھی نہیں پڑھنا، بسم اللہ کہہ کر 3 بار مٹی ڈال دینی۔ اس کے بعد اب جب مٹی ڈال دینے کا معاملہ ہو گیا تو قبر کو کتنا اٹھانا، بہت زیادہ اٹھا دینا نہیں، رفع قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الارض قدر شبر، نبی علیہ السلام کی خود قبر مبارک کتنی اٹھائی گئی زمین سے، یہ زمین برابر ہے بس ایک بالشت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ایک بالش کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ قبر کو پکا نہیں کرنا چاہیے، بالکل لیپ پوت کے اور سیمنٹ لا کر اور چونا کلی کرنا، یہ شریعت کے سیدھے خلاف ورزی اس کی۔ ایجسس القبر وما یوقد علیہ، اور قبر پر بیٹھنا، چاہے انسان مجاور بن کر بیٹھے، چاہے ویسے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر بیٹھے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، یہ عیب نہیں ماننا چاہیے، کسی کو بطور نصیحت قبول کرنا چاہیے، قبرستانوں میں بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں لگنی چاہیے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ قبرستان بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان آنسو بہانے کی جگہ ہے، تو آنسو جو بیٹھے گا آرام سے کھلکھلائے گا، آرام سے ہنسے گا، گپے اڑائے گا، وہیں سامنے قبریں ہوں گی وہیں گپے اڑائے گا، تو سیٹیں دوسری جگہ استعمال ہونی چاہیے، قبرستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ اس حدیث کے خلاف۔ وائیں یوقد علیہ، بیٹھنا نہیں ہے، منع ہے۔ وائیں یوبن علیہ، کوئی کچھ بنا دے، تعمیر کھڑی کر دے، کمرہ بنا دے اسی قبر پر، یہ سب ناجائز اور اسلام کے صریح مخالف کام ہے۔ ڈال دیا مٹی، ایک بالش اوپر کر دیا، استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه لا یسن، اب اپنے بھائی کے لیے مٹی ڈال دیو، ترنت بھاگتے دوڑتے اپنے گھر نہ پہنچو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرو اور اپنے مرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرو۔ کیوں؟ اے اللہ معاف کر دے اس کے گناہ کو، اے اللہ میرے بھائی کے گناہ کو معاف کر دے، میرے والد کو، میرے باپ، میرے دادا کو، میرے رشتہ دار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو کہ جب ابھی سوال ہوگا کہ کون تمہارا رب، وہ جواب دے لے جائے، ربی اللہ، فرشتے جو سوال کریں گے، ثابت قدمی کا سوال کرو، ٹھہر کر رک کر سوال کرو، اللہ سے مانگو، فإن لا یسن۔ یہ ہو گیا، مٹی ڈال دیا، دعا بھی رب سے کر دی، رب سے دعا بھی کر دی، لیکن بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ خاص لوگ حافظ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگ چلے جاتے ہیں، ایک آدمی ادھر سے کہتا ہے شروع کرو تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قل هو اللہ 4 قل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھنا شروع۔ جو رب کا حکم تھا بندوں کو کہ قبر کے اوپر اس طرح معاملہ کرنا ہے، اس کو بلا کر اپنی بنائی ہوئی چیزیں، یہ بھی فائدہ پہنچا دے گی، یہ بھی فائدہ پہنچا دے گی۔ جب آپ کے سوچی ہوئی ہر چیز آپ کے مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو رب نے نبی کو کیوں بھیجا؟ رب نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں فقط مخصوص وقت اور مخصوص چیزوں کو کرنے کے لیے کیوں کہا، جب ہر چیز میں انسان آزاد ہے؟ تو اس کے بعد کیا معاملہ؟ گھر لوٹ کے دعا بھی کر دیا شریعت کے مطابق کہ اللہ معاف کر دے اور اس کو ثابت قدم رکھ. گھر لوٹے، کھانا نہیں بنانا ہے. جعفر ابن ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب سنہ 8 ہجری میں مارکہ موطا میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں. خبر پہنچتی ہے مدینے کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے مدینے والو، اے جعفر کے پڑوسیوں، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. فَإِنَّ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغِلُهُمْ، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز پہنچی ہے جس نے ان کو مشغول کر کے رکھ دیا ہے، غم نے توڑ کر رکھ دیا ہے. وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کہاں پڑیں گے؟ تم لوگ بنا کر ان کے گھر پہنچا دو. آج یہ نہ ہو کر بجائے اس کے لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر ڈیگے چڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے. بڑی پاکیزہ، بڑی صاف، بڑی ستھری. بہت سارے غیر مسلموں نے تو فقط جنازے کو دیکھ کر، اسلامی جنازے کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں چلے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنازے کے اندر مرنے والے کی کتنی تعظیم، کتنی عزت، کتنی بلندی پر اس کو رکھتے ہیں، اور کتنی صفائی ستھرائی سے اس کا معاملہ قبر تک پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں چلے آئے. لیکن آج ہم نے اپنی جنازے کو بھی غیروں کے رسم و رواج پر کر لیا ہے. پھر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے والے کے گھر میں اکٹھا ہونے کو اور کھانا کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے. نوحہ جانتے کیا چیز ہے؟ جو محرم پہ لوگ کرا کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ قیامت کے دن تارکول کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر کے نہ مرا ہو تو قیامت کے دن بڑی رسوائی اس کے حق میں ہے. یہ سارے معاملات ہیں، نوحہ شمار کرتے تھے. اور آج میت کے گھر میں نے دیکھا ہے، فردی مثالیں نہیں ہیں، میرے خود کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. ادھر مٹھائیوں کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، مرے ہوئے گھر والوں کے دہلیز پر ایک میز لگی ہوتی ہے. کھانا نہیں بنا سکے تو مٹھائیوں کے ڈبے، نمکینوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مہمانوں کے لیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نوحہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب بھی نہیں کرنا ہے، نہ تیرہی، نہ اور 10واں 20واں 40واں، کچھ نہیں. یہ شریعت نہیں ہے ہماری. اب اس کے بعد کیا فائدہ پہنچائے گی؟ قبر تک بس ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ رہے گا کہ ہم قبر جائیں، قبرستان جائیں، ہمارے کسی کا انتقال ہوا ہے، یہ دعا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیا دعا سکھلائی ہے؟ السلام علیکم. جب ہم قبرستان جائیں یہ دعا کریں اس کے لیے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ دعا ہے جو قبرستان جانے کے وقت اور قبرستان جا کر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے قبر والے، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تم جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے. زور المقابر فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، موت کی یاد دلائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اے الہ العالمین جو تو نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم جنازے کے متعلق، میت کے متعلق، وفات کے متعلق جو اسلامی شریعت میں جو تو نے اتارا تھا اس کو بیان کرنے کی جو توفیق دی الہ العالمین، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی الہ العالمین توفیق عطا فرما. اور ہم کو تمام رسوم و خرافات سے الہ العالمین، غیروں کی رسم و روایات سے الہ العالمین ہمارے جنازے کو، ہماری شریعت کو، ہماری زندگی کو، ہماری وفات کو، ہماری پیدائش کو الہ العالمین محفوظ رکھ دے. الہ العالمین ہماری زندگی کو اسلام کی عظمت سے منور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، یہ ہمارے اوپر کا جو منزلہ ہے، اوپر کا جو طبقہ ہے، وہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی